خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں کرتے۔ قرآن انسان کی زندگی کو بدلتا ہے، انسان کی زندگی کے اندر حقیقی انقلاب پیدا کرتا ہے۔ قرآن انسان کو عزت، رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی عزت، رفعت اور بلندی کا ضامن ہے، اور آخرت کے اندر بھی بلندی کا ضامن ہے۔ قرآن کو جاننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، اس کا حقیقی علم رکھنے والے، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بلندیاں، عزت عطا کی، ان کی زندگیوں کو بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فإما يأتینکم منی ہدی فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ آخری خطبہ جمعہ ہے۔ رمضان کا برکتوں، رحمتوں، سعادتوں والا مہینہ ایک دفعہ پھر ہم سے الوداع ہونے کو ہے۔ چند آخری گھڑیاں باقی ہیں۔ رمضان ہماری زندگی میں کیا اثر چھوڑ کے جا رہا ہے، ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا کر کے جا رہا ہے، آج ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے۔ رمضان آیا، رمضان چلا گیا، میری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، میرے معاملات کے اندر تبدیلی نہیں آئی، میری عبادات کے اندر تبدیلی نہیں آئی، میرے شب و روز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر تبدیلی پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلتے؟ اس دنیا کے اندر شقاوت، بدبختی، گمراہی، اس کا خاتمہ اور حقیقی تبدیلی جو چیز انسان کے اندر پیدا کر سکتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی وحی ہے۔ وہی انسان کو ہدایت کے راستے پہ چلا سکتی ہے، گمراہیوں سے نکال سکتی ہے، اس کے شب و روز کو سنوار سکتی ہے، دنیا اور آخرت کے خساروں سے بچا سکتی ہے، اور وہ وحی الہی قرآن پر مشتمل ہے، قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ رمضان آتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، تراویح میں قرآن کا اختتام کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہدایت کا سرچشمہ اور منبع قرآن مجید، اس کے پڑھنے سے، اس کے سننے سنانے سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، قرآن ہمارے اوپر اثر نہیں چھوڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، یا میاں مٹھو کے رٹے رٹائے الفاظ پڑھنے کے لیے، مردوں کو بخشوانے کے لیے، اور قریب المرگ آدمی کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کے لیے اس کی موت آسان ہو جائے،
بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے، اپنے معاملات کے اوپر قسمیں اٹھانے کے لیے آج ہم نے قرآن کو بس یہ سمجھ رکھا ہے اور ان کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ قرآن جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، آج اس مقصد سے ہم دور ہو گئے۔ قرآن جس چیز کے لیے آیا تھا اس چیز کو چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا وہ چھوڑ دیا۔ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت رہنمائی آئے، ہدایت رہنمائی کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے آئے گی، آسمان سے آئے گی، وحی کی صورت میں آئے گی، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا یضل ولا یشقیٰ، وہ نہ تو بھٹکے گا، گمراہ ہوگا، اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا، نہ دنیا کے اندر گمراہ ہوگا اور نہ آخرت کے اندر بد نصیبوں کے اندر شامل ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر نہ دنیا کے اندر کوئی خوف ہے اور نہ آخرت کے بارے میں کوئی غم ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ضامن اللہ لمن قرأ القرآن، اللہ نے اس بندے کے لیے ضمانت اور گارنٹی دی ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اللہ یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ، کہ دنیا میں وہ بھٹکے گا نہیں، راستے سے دور نہیں ہوگا، ہدایت کے راستے سے نہیں جائے گا، اور آخرت کے اندر بدبختوں کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن نصیحت کی کتاب ہے، قرآن ذکر کی کتاب ہے، قرآن زندگی کو تبدیل کر دینے والی کتاب ہے۔ قرآن کے اندر انسان کے لیے جسمانی بھی شفا ہے، روحانی بھی شفا ہے۔ اور اس قرآن سے نصیحت کون حاصل کرتا ہے، اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو ڈرتا ہے، جو ڈرے گا وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جو سب سے بڑا بدبخت ہے وہ اس کتاب سے دور رہے گا، وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ آج ہم سب بھی نصیحت سنتے ہیں، رمضان کے 3 جمعے سن چکے، آج چوتھا جمعہ ہے، اس کے علاوہ رمضان میں درس و دروس بھی سنتے ہیں۔ اس نصیحت نے ہمیں کتنا فائدہ دیا، نصیحت نے ہمارے اندر کتنی تبدیلی پیدا کی ہے، نصیحت کو سن کر ہم نے کون سے گناہ چھوڑے ہیں، کون سی نیکیاں کرنا شروع کی ہیں۔ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر نصیحت نے مجھے فائدہ نہیں دیا، میرے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی ہے، پھر میرے ایمان میں کمی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے۔ قرآن انسان کی زندگی کو بدلتا ہے، انسان کی زندگی کے اندر حقیقی انقلاب پیدا کرتا ہے۔ قرآن انسان کو عزت، رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی عزت، رفعت اور بلندی کا ضامن ہے، اور آخرت کے اندر بھی بلندی کا ضامن ہے۔ قرآن کو جاننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، اس کا حقیقی علم رکھنے والے، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بلندیاں، عزت عطا کی، ان کی زندگیوں کو بدل دیا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے،
نافع بن عبد الحارث، جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کا گورنر مقرر کیا تھا. جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ کے اندر آمد ہوئی تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے عصفان نامی. نافع بن عبد الحارث وہاں پہ امیر المومنین کا استقبال کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم مکہ کو چھوڑ کے آئے ہو، میں نے تمہیں مکہ کا گورنر مقرر کیا تھا، تو اب اپنے بعد اپنا نائب کسے مقرر کر کے آئے ہو؟ مکہ کا حکمران کسے بنایا ہے؟ کہتے ابن ابزا کو بنایا ہے. حضرت عمر فرمانے لگے ابن ابزا کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا ابن ابزا کو. کہا ابن ابزا ایک آزاد کردہ غلام ہے، میں نے اسے مکہ کا گورنر بنایا، اپنے بعد نائب بنایا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا مکہ والوں پر تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو جو ہے اپنا نائب مقرر کر دیا ہے، ان پہ حکمران بنا دیا ہے؟ مکہ کے اندر کون تھے؟ نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ، قریش کے لوگ تھے، بڑے معزز خاندان کے لوگ تھے. کہا ایک غلام اس کو تو مکہ کے سرداروں اور وڈیروں کے اوپر حکمران مقرر کر کے آ گیا. تو فرمانے لگے ذرا اس بات پہ غور کرنا ہے، انہو قاری لکتاب اللہ عز وجل وعالم بالفرائض. میں نے ابن ابزا کو مکہ والوں پر، قریشیوں پر، بڑے سرداروں پر مقرر گورنر اس لیے کیا ہے، ان کا حاکم اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے اور اللہ کے دین کا عالم ہے. قرآن کو اس سے بڑھ کر پڑھنے والا اور جاننے والا مکہ میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے اس غلام کو مکہ والوں کا گورنر مقرر کر دیا. وہ مکہ کے اندر رہنے والے لوگ، وہ عرب کے لوگ، تو اسلام سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی؟ جہالت اور تاریکی کے اندر بھری ہوئی، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، ظلمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے، جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر وہ مبتلا تھے، شرک و کفر کی بیماری میں مبتلا تھے، ہر طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے. دنیا کے اندر کوئی ان کی عزت نہیں تھی، لوگ ان کو چرواہے کہتے تھے. لیکن جب قرآن آیا، جب اسلام آیا، وہ قرآن سے جڑ گئے، قرآن سے اپنے ناطے کو، انہوں نے تعلق کو جوڑا، قرآن کو سیکھا، قرآن کو سمجھا. قرآن نے ان کی زندگی کے اندر کیسا انقلاب پیدا کر دیا، کیسا نکھار پیدا کر دیا. وہی کفر و ظلم کرنے والے، وہ جو ایک دوسرے کی جان کے قاتل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنے والے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، وہ ظالم، وہی جو گمراہیوں کے اندر مبتلا تھے، قرآن نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کے نور کو بھر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بدولت سے، قرآن سے تمسک کی وجہ سے، قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے، قرآن کو سیکھنے کی وجہ سے، قرآن کو اپنے اوپر نافذ کر لینے کی وجہ سے دنیا کے اندر عزت عطا فرمائی. اللہ نے ان کو دنیا کا حکمران بنا دیا. وہ لوگ جو ان کو چرواہے کہتے تھے، جو ان کو بدو کہتے تھے، جو ان کو ان پڑھ کہتے تھے، آج وہ ان کے زیر سایہ ہے، ان کے ماتحت ہیں. آج وہ ان کو جزیہ دینے پر مجبور ہیں. وہ کافر جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند دانا کہتے تھے، دنیا کے اندر حکمرانیاں کرنے والے، کیسر و کسرا کے حکمران، وہ سارے آج ان کے ماتحت بن چکے ہیں. اللہ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی ہے، کس وجہ سے؟ قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے. یہ تبدیلی، یہ انقلاب ان کی زندگیوں میں قرآن نے پیدا کیا، قرآن کے سمجھنے نے پیدا کیا. آج ہماری زندگیوں کے اندر یہ انقلاب کیوں نہیں آتا؟ ہماری زندگی میں یہ تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیا ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا ہم قرآن نہیں سنتے؟ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، ہم قرآن سنتے بھی ہیں، لیکن قرآن ہم پر اثر نہیں چھوڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دیا تھا قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، آج ہم اس طریقے سے دور ہو گئے. صحابہ کرام قرآن کی تعلیم کیسے حاصل کیا کرتے تھے؟
قرآن کو کیسے پڑھا کرتے تھے؟ سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی صحابی، کوئی بھی آدمی جب قرآن مجید کی 10 آیتیں سیکھتا لم یجاوزہن حتی یعلم معانیہن والعمل بہن، جب تک وہ ان 10 آیتوں کے معانی کو نہ جان لیتا، ان پر عمل نہ کر لیتا، اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا تھا۔ کہ آج ہم میں یہ بات موجود ہے کہ ہم قرآن اس طرح سیکھتے ہیں، قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی گزر جاتی ہے، ساری زندگی شاید ہماری اس مجلس کے اندر بھی موجود ہوں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، قرآن کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا وہ تو دور کی بات ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ان لوگوں کی زندگی میں کیا انقلاب آئے گا، کیا تبدیلی آئے گی، ایمان کی روشنی کیسے زندگی میں آ سکتی ہے؟ جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہدایت ہے، یہ اللہ کی وحی ہے آخری۔ قرآن کو پڑھ لینا، ویسے ہی پڑھتے جانا، ٹھیک ہے۔ قرآن کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے، یہ بات بجا ہے۔ لیکن قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے؟ صحابہ کرام نے قرآن کی تلاوت کیسے کی تھی؟ قرآن کی تلاوت کا مطلب صرف قرآن کو پڑھ لینا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا مطلب ہے قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، قرآن کو اپنی حقیقی زندگی کے اندر لے کر آنا، قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنا۔ آج ہم نے یہی بات تو چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، ان لوگوں کے، ان قوموں کے حالات کو بدلتا ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں کرتے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اپنے آپ کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ ہدایت 3 طرح کی ہے۔ ایک وہ ہدایت عالمگیر ہدایت جو انسانوں، جنوں، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ایک خاص شکل و صورت عطا کی ہے اور ایک خاص ڈھانچہ دیا ہے اور اس کے اندر اس کو سنوار دیا ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بناوٹ سنوار کر اس کو جو ہے ایک طریقے سے بنا دیا۔ یہ عالمگیر ہدایت سب کے لیے۔ دوسری ہدایت جنوں اور انسانوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو ان کی جو زندگی ہے اس کا انہیں آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ اللہ نے انسان اور جن کو نیکی اور بدی کا اختیار دیا ہے، ان دونوں راستوں میں سے جون سا مرضی اپنا لے، دنیا میں اسے اختیار حاصل ہے، لیکن آخرت میں اسے اپنے اس اپنائے ہوئے راستے کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے اندر جو ہے نیکی اور بدی کا جو ہے وہ اختیار رکھا ہوا ہے۔
انسان کے دل کے اندر، انسان کے نفس کے اندر ایک ایسے اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے، جب برائی کرتا ہے وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، اسے کہتا ہے تو برائی کر رہا ہے، تو گناہ کر رہا ہے۔ اور جب وہ خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر اسے اپریشیٹ کرتا ہے، یہ اچھائی کا کام۔ ہدایت کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے حق کے اوپر چلا دینا۔ ویسے تو ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا، راستہ بتلا دینا، کسی کے لیے رہبر بن جانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت کا ذکر کیا ہے، جس کے بارے میں کہا کہ جن لوگ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے یا یہ لوگ گمراہ ہیں، وہ ہدایت یہ تیسری ہدایت، یہ تیسری قسم ہے۔ حق کے راستے کے اوپر چلانے کی توفیق دینا، کسی کو نیکی اور خیر کے راستے کے اوپر چلا دینا، لگا دینا، یہ ہے تیسری قسم ہدایت۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت کن کو دیتا ہے؟ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، والذین اہتدوا، جو ہدایت پانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے جستجو کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اور ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، صراط مستقیم پر چلا دے۔ یہ صراط مستقیم جو ہدایت کے راستے کے اوپر چلانے والی ہے، چلنے والی یہ صراط مستقیم، یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے جستجو کرتے ہیں۔ ہدایت کی تسبیح پڑھنے سے ہدایت نہیں آتی۔ اہدنا الصراط المستقیم کی رمضان میں تسبیحیں پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کوشش سے ملتی ہے، ہدایت قرآن سمجھنے سے ملتی ہے، قرآن کو سیکھنے سے ملتی ہے، حدیث کو پڑھنے سے ملتی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کو صراط مستقیم کے اوپر لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ کو جو شرف دیا، جو اعزاز دیا ہے، وہ کسی بھی سابقہ امت کے پاس نہیں۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل سب سے افضل امت تھی، لیکن اپنی نافرمانیوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ منصب لے کر امت محمدیہ کو دے دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کا نزول رمضان میں تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فضیلت اور شرف امت محمدیہ کو عطا کیا، سب سے بہترین امت بنایا ہے، وہ بھی رمضان میں۔ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں بہترین امت کا یہ جو فضیلت عطا کی تھی، یہ جو منصب اللہ نے بنی اسرائیل سے لے کر ہمیں عطا کیا، آج ہم نے اس منصب کو ادا کرنے کی کتنی کوشش کی ہے، اس منصب کے لیے ہم نے کتنی محنت کی ہے، کتنی جستجو کی ہے۔ اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا تھا، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اللہ نے قرآن کو ہدایت بنایا، اللہ نے اس کو نازل کیا، ہمیں بہترین امت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی تھی، ہم لوگوں کو اس ہدایت سے روشناس کرائیں، یہ ہدایت کی روشنی لوگوں تک پہنچائیں، قرآن کو لوگوں کو سکھائیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کی تبلیغ کریں۔ آج یہ بہترین امت کا فریضہ ہم نے کتنا ادا کیا؟
رمضان آیا گزر گیا، اس رمضان کے اندر میں نے کتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے، کتنے لوگوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی دعوت دی ہے، قرآن ترجمے کے ساتھ سکھایا ہے، سمجھایا ہے۔ سارا نہیں، 2-4 آیتیں، 10 آیتیں کتنے لوگوں کو میں نے پڑھائی۔ یہ تبدیلی اور انقلاب انسان کے اندر ایسے نہیں، یہ قرآن سے آئے گا، قرآن کو سمجھنے سے آئے گا، اپنے اس فریضے کو ادا کرنے سے آئے گا۔ اور آج ہم اپنے اس فریضے سے سبکدوش ہو چکے ہیں، اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا تھا اس فریضے کی وجہ سے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جب تک ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچیں گے، جب تک لوگوں کی خیر خواہی کے لیے سوچیں گے، جب تک ہم لوگوں تک ہدایت کو پہنچانے کے لیے کوشش کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں گے، اس وقت تک یہ بہترین امت کا سرٹیفکیٹ، یہ منصب ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا، اس سے پیچھے ہٹ گئے، تو پھر بہترین امت نہیں ہے، وہ فرد بہترین فرد نہیں ہے، وہ قوم بہترین قوم نہیں ہے۔ ہم بحیثیت امت بہترین امت نہیں بن سکتے جب تک ہم اس فریضے کے ساتھ جڑے نہیں ہوں، اور جب تک اس فریضے کو ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ نہیں بن سکتا، کوئی فرد بہترین فرد نہیں بن سکتا، اس معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، قرآن کا انقلاب نہیں آ سکتا، ہدایت کی روشنی نہیں آ سکتی۔ رمضان نیکیوں کا موسم، نیکیوں کا سیزن آیا چلا گیا، یہ نیکیوں کی بہار ہے ایک مومن مسلمان کے لیے۔ رمضان سے میں نے کیا حاصل کیا، رمضان نے میرے اندر کیا تبدیلی پیدا کی؟ سب سے بہترین بات کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی بات ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین رہنمائی نبی کریم علیہ السلام کی رہنمائی، سب سے بہترین بات نبی علیہ السلام کی بات، ہدایت قرآن اور حدیث۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب، قرب قیامت، معزز لوگوں کو ذلیل سمجھا جائے گا، جو صاحب خیر لوگ ہیں، دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو عزت نہیں دی جائے گی، اور جو شر والے لوگ ہیں، جو گمراہی پر کھڑے لوگ ہیں، جو دنیا کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، ان کو عزت دی جائے گی، ان کو بلندی دی جائے گی، ان کو عہدے دیے جائیں گے۔ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، اور لوگوں میں مسنات پڑی جائے گی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، وہ مل مسنات، یہ مسنات کیا چیز ہے؟ تو فرمایا، ما کتب سوا کتاب اللہ، جو کچھ بھی اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھا گیا ہے وہ مسنات ہے۔ لوگ مسنات کو پڑھیں گے، کتاب اللہ کے علاوہ چیزوں کو پڑھیں گے، ان کے لیے محنت کریں گے، ان کے اوپر اپنا وقت صرف کریں گے، لیکن کتاب اللہ کو چھوڑ دیں گے۔ آج دنیا کے اندر کون سی ایسی زبان ہے جس کو سمجھے بغیر بولا جاتا ہے؟ انگریزی سمجھے بغیر بول سکتے ہیں ہم؟ ایک بندہ انگریزی بولتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں ہے، سمجھ سکتا ہے انگریزی میں کیا ہے؟ ساری زبانیں سمجھے بغیر نہیں بولی جاتی، سب زبانوں کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے کتنا بڑا ظلم قرآن کے ساتھ کیا، اللہ کے کلام کے ساتھ کیا، عربی زبان کے ساتھ کیا، جو قرآن کی زبان تھی، آج اس کو سمجھا نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھا نہیں ہم نے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا ظلم ہے قرآن کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ رمضان
نیکیوں کا موسم، نیکیوں کی بہار جانے کو ہے۔ کیا ہمیں یاد ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں کوئی ایک وقت ایسا، کوئی ایک گھڑی ایسی ہو جب میں نے اللہ سے دعا کی ہو اور میری آنکھوں سے آنسو آئے ہو، میں اللہ کے سامنے رویا ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا ہوں پورے رمضان میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ؟ مجھے یاد ہے۔ آج ہمارے آنسو خشک ہو چکے ہیں، آج ہمیں رونا نہیں آتا۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، عذاب کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور ہماری عوام ان پہ بھی سبحان اللہ کہہ رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ رحمت کی آیات آتی ہیں، اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا، رحمت مانگی نہیں جاتی ہے۔ عذاب کی آیتیں آتی ہیں، اللہ سے پناہ نہیں مانگی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت کی آیات کے پاس سے گزرتے، اللہ سے دعا کرتے، نیک لوگوں کا تذکرہ آتا قرآن مجید کے اندر، اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں ان کے اندر شامل کر دے۔ جنت کا تذکرہ آتا، اللہ سے دعا مانگتے اللہ ہمیں جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دے۔ جہنم کا تذکرہ آتا، گناہگار لوگوں کا تذکرہ آتا، نافرمان لوگوں کا تذکرہ آتا، اللہ سے پناہ مانگتے اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل نہ کرنا، ہمیں ان سے بچا لے، اللہ جہنم سے بچا لے، اس کے عذاب سے بچا لے۔ آج ہم میں یہ بات نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے معنی کا نہیں پتہ، قرآن کیا کہتا ہے، اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام تھے، قرآن کو سنتے تھے تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی تھیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن پڑھا جاتا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے تھے، وہ روتے تھے کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھا تھا، وہ جانتے تھے کہ یہاں پہ کیا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، آج اگر دنیا کے اندر ہدایت کو نہ پا سکے، قرآن سے دور رہ گئے، دنیا کا خسارہ آخرت میں بھی باقی رہے گا۔ جو دنیا میں خسارے میں رہا وہ آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا۔ اور جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھ کر اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لی، اپنے آپ کو بدل لیا، ہدایت کے راستے پہ آ گیا۔ اور حقیقی تبدیلی کیا ہے انسان کے اندر جو آتی ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر چلنے والا بن جائے، ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے والا بن جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈل اور نمونہ بنا لے، جس طرح کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو ہمارے لیے آئیڈل اور نمونہ بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اور جب ہم نے یہ کام شروع کر دیا تو ایمان کی روشنی ہمارے اندر آ جائے گی، ہدایت کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ یہی تبدیلی ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اور جو شخص اس تبدیلی سے دور رہا، اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا نہ کر سکا، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سیکھا نہیں ہے، وہ ہدایت کے راستے سے دور ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے وحی کو نازل کیا تھا، انبیاء کو بھیجا تھا، وہ اس مقصد سے دور ہے، اور جو اس مقصد سے دور ہے وہ دنیا کے اندر بھی گھاٹے کے اندر ہے اور آخرت کے اندر بھی گھاٹے کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر کامیابی عزت کس کے لیے ہے؟ آخرت میں خسارے سے بچنے والا کون ہے؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کے اوپر چلا، اس کی پیروی کی، وہ نہ تو دنیا کے اندر گمراہ ہوگا اور نہ آخرت کے اندر بدبختوں میں شامل ہوگا۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کی جو تاثیر ہے قرآن کی حقیقی، وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج قرآن ہم پر اثر کیوں نہیں کرتا، اس کی تاثیر کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو سیکھا نہیں ہے۔ آئیے آج عہد کیجئے کہ آج سے شروع کریں گے قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سمجھنا شروع کریں گے۔
قرآن کو پڑھتے تو ہیں، آج سے اس کو سیکھنا شروع کیجئے، اس کو سمجھنا شروع کیجئے۔ قرآن آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کی زندگی میں وہ انقلاب لائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن آپ کو وہ عزت دلوا دے گا جو آپ کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزت دیتا ہے، اور اس کتاب سے روگردانی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے مستفید ہونے والے، اس کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے لوگوں کے اندر شامل فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ جزاكم اللہ خیرا۔